رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مولانا سيدنا نبينا شفيعنا أبو القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے عظمت ہے. پروردگار عالم، اس دنیا کا مالک، جس کے دستے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے قرار دیا ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے کچھ اشعار سنا دوں اور اس کے بعد پھر جو ہے ترجمہ کرتا ہوں. صلوات پڑھیے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ عزاداری کا دور چل رہا ہے. سماعت فرمائیے گا کہ جس کا حق ہے اسی حقدار پر رگ دیتے ہیں. جس کا حق ہے اسی حقدار پر رگ دیتے ہیں. دل کو ہم پائے عزادار پہ رگ دیتے ہیں. دل کو ہم پائے عزادار پر رگ دیتے ہیں. تشنگی زمزمے زمخار پر رگ دیتے ہیں. تشنگی زمزمے زمخار پر رگ دیتے ہیں اور مشک و دوش علمدار پر رگ دیتے ہیں. اور مشک کو دوش علمدار پر رگ دیتے ہیں. مشک و دوش علمدار پر رگ دیتے ہیں. مصحف گونجے شہیداں میں برابر سب
مصحف گنج شہیدہ میں برابر سب ہے، مصحف گنج شہیدہ میں برابر سب ہے، شاہ انصار کو انصار پہ رگ دیتے ہیں، شاہ انصار کو انصار پہ رگ دیتے ہیں۔ ہم نے گنج شہیدہ دیکھی ہے نا، جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ گنج شہیدہ کس طرح ایک قبر ہے، حجرہ ٹائپ کا ہے، اور وہاں پر سارے جو ہے وہ قبریں ہیں۔ تو اس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ شاہ انصار کو انصار پر رکھ دیتے ہیں، سب ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ دفن ہیں۔ تو آپ واقعی دیکھیے کہ روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں، روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں، روکنے کے بہت توجہ چاہتا ہوں، روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں ہاتھ عباس کی تلوار پہ رکھ دیتے ہیں، روکنے کے لیے شبیر قیامت رن میں ہاتھ عباس کی تلوار پہ رکھ دیتے ہیں، جون کیا تیری فضیلت ہے کہ سرور رن میں، جون کیا تیری فضیلت ہے کہ سرور رن میں اپنا چہرہ تیرے رخسار پہ رکھ دیتے ہیں۔ اپنا چہرہ، جون کیا تیری فضیلت ہے کہ سرور رن میں اپنا چہرہ تیرے رخسار پہ رکھ دیتے ہیں، اپنا چہرہ تیرے رخسار پہ رکھ دیتے ہیں، جون کیا تیری فضیلت ہے کہ سرور رن میں۔ واقعی یہ دیکھیے کہ کیا معرفت حاصل تھی، یعنی کہ سرور خود، یعنی آپ اگر اندازہ لگائیں اور دیکھیں تو امام حسین نے اپنا چہرہ جون کے چہرے پر رکھ دیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھیے عظمت تو پروردگار عالم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کہ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو یہ واقعی آیت جو ہے قرآن مجید کی، یہ 10 صفتوں کو بیان کر رہی ہے۔ پہلی صفت ہے جعل کی، دوسری صفت ہے یہدونا کی، تیسری صفت ہے امر کی، چوتھی صفت ہے، یعنی آپ صفتیں گنتی چلے جائیے جہاں تک کی 10 صفتیں ہیں، لاسٹ میں عابدون ہے، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے، یعنی یہ آیت جو ہے، پوری آیت جو ہے وہ صفت امامت کو بیان کر رہے ہیں، صفت امامت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو واقعی ایک سوال میرا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے امام کو، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار عالم قرار دیتا ہے امام کو، اور اگر اس کے بعد کوئی امام کو قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ بھی نہیں ہو سکتا اور امام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جعل کا جو سسٹم ہے، جعل کی جو گفتگو ہے، اسے جعل جو کیا ہے وہ ایک کوئی معمولی حاکم تو ہو سکتا ہے لیکن خلیفہ خدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے عظمت اس آیت میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے معرفت، اور ہماری جو مسلسل گفتگو ابھی تک ہوئی ہے
گزشتہ مجلسوں میں وہ معرفت امام پر چل رہی ہے. کیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معرفت امام ضروری ہے؟ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ امام کی معرفت ہمیں کس طریقے سے حاصل ہو اور ہم امام کی معرفت کیوں کریں؟ مختلف قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں ذہنوں میں. بھائی کوئی بھی انسان جو یہ کہے گا کہ بھائی آپ امام کی معرفت حاصل کریں تو سب سے پہلا جو سوال اٹھے گا وہ یہ اٹھے گا کہ امام کی معرفت ہم کیوں حاصل کریں؟ ایک سوال. دوسرا کہ امام کی معرفت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی امام کی جو ہم معرفت آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ نے پورے اشرے کا موضوع رکھ لیا ہے معرفت امام، تو اس کے فوائد بھی تو بتائیے مجھے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. یعنی میں وقت صرف کر رہا ہوں اور تمام چیزیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ بس پروردگار عالم آگے کی طرف بڑھا اور اس نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. ہم نے انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا اس لیے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے. اچھا، انسان کی خلقت جو ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اور اصل ریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل مقصد اور اصل جو ریزن ہے اس دنیا میں پروردگار عالم نے جو آپ کو بھیجا ہے، جو انسان کو بھیجا ہے، جو ہمیں بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ اصل ریزن یہ ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا کہ تم میری معرفت حاصل کرو. یعنی میں نے صرف تمہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ معرفت الہی حاصل کرو. صرف اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ معرفت الہی حاصل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معرفت الہی حاصل کیسے ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی معرفت الہی جو اللہ کبھی دکھائی نہیں پڑتا، بھائی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں نے ایک سوال میں کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ آج کل ماشاءاللہ سے ہمارے یوتھ بھی سامنے ہیں، تو آج کل فیفا چل رہا ہے نا، تو اس زمانے کے اعتبار سے مثال دے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو. تو فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل. تو میں کہوں گا کہ میسی کو آپ لوگ جانتے ہیں، تو کیا جانتے ہیں نا؟ تو اچھے ایک بہترین جو ہے فٹ بالر ہے، وہ بہترین ساکر پلیئر ہے. تو آف کورس ہر انسان کا جو ہے وہ سر ہلا کہ ہم جو ہے اس کو جانتے ہیں. یعنی ایسا میں نے کہا کیسے جانتے ہیں آپ؟ کہیں گے مولانا صاحب میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے اس کو. ہاں مولانا صاحب میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے، اور بڑے بڑے پوسٹر بھی اس کے لگے ہوئے تھے اسٹریٹ پر، اور کبھی کبھار جو ہے وہ ہم ایڈز ویڈز میں بھی دیکھ لیتے ہیں. یوٹیوب جب چلاتا ہوں تو وہاں پہ ایڈز پہ کوئی لے کے آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی معرفت حاصل، کیا ان کی معرفت آپ کو ہے؟ تو یہ معرفت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. اب ان کو جو معرفت ہے اس کی، وہ بس یہیں تک ہے کہ فوٹو تک یہ ان کو جانتے ہیں. یعنی ایک فوٹو کی حد تک، ایک اسکرین کی حد تک جو ہے اس کو یہ جانتے ہیں. یہ تھوڑا سا مثال جم نہیں رہی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی اس سے بڑی مثال دیں جہاں پر اور اس کے بعد والی گفتگو آ سکے. اب آپ یہ دیکھیے، میں کسی علماء کو کہتا ہوں، چلیے ساکر کے اس پلیئر کو جانتے ہیں، بھائی میں کہوں آپ سے کہ آیت اللہ سستانی کو جانتے ہیں ہم، تو آپ سب کہیں گے کہ ہاں مولانا ہم جانتے ہیں.
تو میں نے کہا کہ بھائی کیسے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے. کہا مولانا بچپنے سے میرے گھر میں ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے, بچپنے سے میرے گھر میں ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے, تو میں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ معرفت حاصل ہے, آیت اللہ سستانی کی معرفت حاصل ہے, لیکن کس حد تک ہے؟ فوٹو کی حد تک ہے. پھر دوسرے صاحب سے پوچھا آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں بھی جانتا ہوں, میں عراق زیارتوں پر گیا تھا تو میں نے وہاں ان کو دیکھا تھا. میں عراق زیارتوں پر گیا تھا تو وہاں میں نے ان کو دیکھا تھا. اب یہ کہاں تک معرفت حاصل ہوئی؟ یہ ایک نظر کے اعتبار سے معرفت حاصل ہوئی کہ ہاں ان کی جو ہے بناوٹ اس طریقے سے ہے, وہ دیکھنے میں اس طریقے سے لگتے ہیں, ان کی کاٹھی بدن کی اس طریقے سے ہے, یعنی یہ معرفت کا ایک درجہ اور آگے بڑھا. یہ ہے نا, ایسا ہی ہے نا. چلیے صلوات پڑھیے نا عظمت ایک عظمت آل محمد پر بلند تر صلوات. تو آپ یہ دیکھیے کہ غور کریے ذرا سے, تو یہاں ایک درجہ معرفت کا اور بڑھا. اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے کہا آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں, میں گیا ہوں, باقاعدہ مصافحہ کیا ہے اور ان سے جو ہے تھوڑی سی گفتگو بھی کیا ہے, تھوڑی سے میں نے گفتگو بھی کی ہے, اور میں ان کی معرفت تھوڑی بہت رکھتا ہوں. ایک وہ دعوے دار تھا, وہ کہہ رہا تھا بچپنے سے لے کر آج تک میں دیکھ رہا تھا. ایک یہ ہے دعویٰ کہ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. دونوں میں فرق دیکھیے گا. اب پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں, اس حد تک آپ کو معرفت ہے. معرفت کی ایک سٹیج اور آگے بڑھی. اب جب معرفت کی یہاں تک سٹیج آگے بڑھی تو میں نے ایک صاحب سے اور پوچھا کیا آپ آیت اللہ سستانی کو جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں, بلکہ میں نے 20 سے 30 سال تک ان سے علم حاصل کیا. 20 سے 30 سالوں تک میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. ایک بیچ میں اور ہے, بیچ والا بھی بیان کروں. میں نے کہا کسی سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں. میں اس نظریے سے جانتا ہوں کہ میں ان کے شاگرد کا جو ہوں وہ اسٹوڈنٹ ہوں, کہ ان کا جو شاگرد ہے وہ مجھے پڑھاتا ہے. ایک یہ جو ہے بیچ میں کوئی وسیلہ آ گیا. اب جو وہ بتا رہا ہے, توجہ چاہتا ہوں, میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں, یہ گفتگو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں, بلکہ یہ گفتگو سے آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ یہ مثالیں ہیں, یہ ذہنوں کو قریب کر رہی ہیں کس طریقے سے. یہ صرف مثالیں نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک جو ہے بلڈنگ کی مضبوط جو ہے کہا جائے معمار کی جو ہے بلڈنگ کی مضبوط نئے تیار ہو رہی ہے, جو یہاں تک آپ کو لے کے آئے. صرف مثالیں نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے جب میں نے ان سے کہا تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی میں نے تو 20 سے 30 سال ان سے درس اور تدریس حاصل کی ہے. یعنی میں نے جو ہے اپنے زانوے ادب جو ہے 20 اور 30 سال تک ان کے سامنے تہ کیے. اب ایمانداری سے یہ بتائیے گا کہ کس کو معرفت زیادہ ہوگی؟ اس کو معرفت زیادہ ہوگی کہ جو فوٹو دیکھ رہا ہے, یا اس کو معرفت زیادہ ہوگی جو 30 سال تک جس نے ان سے علم حاصل کیا ہے؟ تو 30 سال تک جس نے ان سے علم حاصل کیا ہے اس کی معرفت جو ہے اس فوٹو دیکھنے والے سے کہیں الگ ہوگی. اب جب الگ ہوگی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہیں خلق کیا ہے
کس لیے خلق کیا ہے؟ تاکہ تم ہماری معرفت حاصل کرو۔ اب معرفت کس سے حاصل کرے؟ یہ سورج سے کرے، یہ چاند سے کرے، یہ ستاروں سے کرے، یہ پہاڑوں سے کرے، کس چیز سے معرفت حاصل کرے؟ بندہ کی معرفت اس سے حاصل کرے جو لاکھوں سال تک ان کے قریب رہا ہو۔ کس سے معرفت حاصل کرے؟ بھائی معرفت کا اصول ہے نا، جب اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، بھائی اللہ تک کے وجود تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کی معرفت کیسے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق ہی اس لیے کیا ہے تم کو کہ تم میری معرفت حاصل کرو۔ تو یہ اللہ کی معرفت حاصل کیسے ہو؟ کس طریقے سے حاصل ہو؟ سورج کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، چاند کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ بھائی ضروری ہے، کیونکہ لوگ اکثر دیکھیے، چاہے فلسفی ہو اور چاہے علم کلام ہو، چاہے علم منطق ہو، چاہے جو بھی علم ہو، جب اس پہ بحث چلتی ہے، خصوصاً علم کلام میں ایسی گفتگو آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی معرفت آپ یونیورس کو دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں، یعنی یونیورس کو حاصل یعنی دیکھ کر آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ ستارے کیسے جا رہے ہیں، یہ جو ہے آسمان میں بادل کیسے جا رہے ہیں، یہ ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، یہ فضائیں کیسے چل رہی ہیں، یہ پھولوں میں خوشبو کیسے آ رہی ہے، یہ دریاؤں میں روانی کیسے ہے، کہتے ہیں یہ تمام یونیورس کو دیکھ کر جو ہے آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ معرفت کس طریقے سے معرفت ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اور چلنے کے بعد وہاں چلتے ہیں جب اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنزو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب اللہ نے یہ چاہا کہ میں نے پہچانا جاؤں تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خلق کیا نور محمد۔ اس نے نور محمد کو خلق کیا، اور نور محمد کو خلق کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ جب نور محمد خلق ہوا، جب نور محمد خلق ہوا، خلق ہونے کے بعد پروردگار عالم نے اسے حجاب میں رکھ دیا۔ حجاب میں پروردگار عالم نے اسے رکھ دیا۔ کس لیے رکھ دیا؟ اس لیے رکھ دیا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ نور محمد جو ہے صرف کچھ ٹائم تک حجابات میں نہیں رہا، بلکہ یہ ایک لمبے عرصے تک حجابات میں رہے۔ بلکہ پروردگار عالم نے جب نور محمد کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نور محمد کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پھر اس میں سے ثم خلقا منہ علی، پھر اسی نور میں سے علی کے نور کو خلق کیا۔ اب علی کے نور کو خلق کرنے کے بعد ثم خلقا فاطمہ، اس میں سے پھر جو ہے پروردگار عالم نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا۔ ثم خلق الحسن، پھر اس کے بعد اسی نور سے حسن کے نور کو خلق کیا۔ پھر ثم خلق الحسین علیہ السلام، اور اس کے بعد اسی نور سے حسین علیہ السلام کے نور کو خلق کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہی میں سے جو ہے یہ انوار کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد انہیں حجابات میں رکھ دیا۔ اب کون کون سے حجابات میں رکھا؟ حجاب قدرت، حجاب عصمت، حجاب کرامت، حجاب شجاعت، حجاب عفت، حجاب عظمت، حجاب فضیلت۔ آپ یہ دیکھیے یہ تمام جو حجابات ہیں، اس میں پروردگار عالم نے آل محمد کے نور کو رکھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ نور ایک دن تک نہیں، ایک سال تک نہیں، بلکہ کم سے کم 12,000 سال تک، اور زیادہ سے زیادہ 70,000 سال تک
یہ کہاں تھے؟ یہ حجابات میں تھے. کیا کر رہے تھے؟ معرفت الہی کو مستقیم جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے. معرفت الہی کو مستقیم حاصل کر رہے تھے. اب آپ توجہ کریے گا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سے ہمارا مجمع جو ہے ایک عظمت آل محمد پر صلوات پڑھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نور جو ہے، وہ نور جو ہے کسب فیض کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں. حجاب عصمت میں گئے ہیں تو عصمت کو دیکھ رہے ہیں، حجاب قدرت میں گئے ہیں تو قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے ہیں، حجاب کرامت میں گئے ہیں تو کرامت کو مظاہرہ کر رہے ہیں اور کسب فیض کر رہے ہیں. اور کسب فیض کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ نور جو ہے وہ کس قدر تک پروردگار عالم کے سامنے جو ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں زانوئے ادب تہ کرے ہوئے ہیں. 70,000 سال، وہ بھی 70,000 سال دنیاوی نہیں بلکہ اخروی، یعنی وہاں کے ہزاروں سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے وہاں کا. یہ دیکھیے یہ عالم ہے. یہ مثال پتہ ہے کہاں تک لے جا رہی ہے آپ کو؟ یہ اسی طریقے لے جا رہی ہے جس طرف میں نے بتایا تھا کہ ایک انسان 25 اور 26 سال تک سیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں معرفت رکھتا ہوں، میں اتنی معرفت رکھتا ہوں. اب جو 70,000 سال تک خدا کی بارگاہ میں ہو، جو 70,000 سال تک خدا کی بارگاہ میں ہو اور بارگاہ میں ہونے کے بعد وہ کسب فیض حاصل کرے، اب وہ جب خدا کی تعریف کرے گا تو وہ کس طریقے سے کرے گا؟ اب جب وہ خدا کی تعریف کرے گا تو وہ کس طریقے سے تعریف کرے گا؟ میں توجہ چاہتا ہوں آپ تمام مومنین سے کہ واقعی اگر ہماری مجبوری یہ ہے، جملہ میں آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بعد خلق ہوئے، ان تمام چیزوں کے بعد خلق ہوئے. بھائی سورج ہے تو ہم نے جب آنکھیں کھولی تو سورج ہمارے سامنے تھا. چاند، جب ہم نے آنکھیں کھولی تو چاند ہمارے سامنے تھا. جب ہم نے آنکھیں کھولی تو درخت ہمارے سامنے تھا. جب ہم نے آنکھیں کھولی تو بادل، دریا، ہوا، فضا، سما سب ہمارے سامنے تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے وہاں تک پہنچتے ہیں، یہاں سے ان تمام چیزوں کے ذریعے اس بار الہ تک پہنچتے. لیکن کوئی کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے یہ ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں. کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے یہ ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اب اگر یہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں اور کسب فیض، بھائی ایک چھوٹی سی میں مثال دوں یہاں پر، صلوات پڑھیے حضرت عالم. آپ یہ دیکھیے کہ واقعی میں پڑھوں گا، صلوات پڑھیے حضرت عالم، میں نے بتا دوں میں پڑھوں گا تو یہ نہ سوچے کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعی جب جس وقت یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہاں تک پہنچتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے یہ تمام چیزیں خلق ہوئی ہیں. بھائی ایک مثال میں نے کہا تھا کہ میں دوں گا. مثال یہ ہے کہ ایک انسان جب 30 سال تک کسی مراجع کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اتنا عالم ہو جاتا ہے کہ کچھ شرعی مسئلے کو خود بخود نکال لے نا. کچھ چیزوں کو کچھ خود بخود جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مسئلے کی نداخت کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں پہ بولا جائے گا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا. یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی علم حاصل ہو گیا، اب I can do it، یعنی اب جو ہے میں یہ تمام چیزیں کر سکتا ہوں کیونکہ علم حاصل ہو گیا.
اب وہ انوار، میں توجہ چاہتا ہوں، اب وہ انوار جنہوں نے 70,000 سال تک حجاب میں علم حاصل کیے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ اگر وہ اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اشارہ کریں گے تو سورج جو ہے پلٹتا ہوا نظر آئے گا، وہ اشارہ کریں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اشارہ کریں گے تو ستارہ در پہ آ جائے گا، اگر وہ اشارہ کریں گے تو زنگریزے بولنے لگیں گے، وہ اشارہ اگر کر دے واقعی اگر آپ دیکھیے تو یہ علم معصومین کا کرم ہے جو بلا فاصلہ خدا سے علم حاصل کیا۔ یہ جو ہے وہ علم کا اثرات ہے۔ اب ہمیں معرفت خدا کس سے سیکھنی چاہیے؟ یہ پہاڑوں سے سیکھنی چاہیے، یہ درختوں سے سیکھنی چاہیے، یہ ندیوں سے سیکھنی چاہیے، یہ سورج سے سیکھنی چاہیے، یا ان سے سیکھنی چاہیے کہ جس کو بھی اشارہ کر دے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے عظمت اہل بیت۔ اب یہ عرف مولا متقیان سے کسی نے سوال کیا، سنیے گا، معرفت صلوات پڑھیے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مولا متقیان سے کسی سے سوال کیا کہ معرفت کے منزل پر کیا آپ خدا کو آپ دیکھتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ہمارا امام پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو اس نے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ یعنی جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہ ہو دل کی، وہ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں کرتا۔ میں کہوں گا سلام ہو اس علی پر کہ جس نے ایک فلسفہ قائم کر دیا کہ اگر خدا تمہیں دکھائی نہیں پڑتا تو تم دل کی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہو، دل کی آنکھوں سے تم اسے دیکھ سکتے ہو۔ یہ معرفت کا پہلا اسٹیپ ہے جو علی نے بتایا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ معرفت واقعی اگر ہم غور کریں اور دیکھیں اور سمجھیں۔ زیدی صاحب کو بہت بہت شکریہ، صلوات پڑھیے عظمت آل محمد۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں دنیا میں جتنی، اب معرفت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے بھائی، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے اپنی حقیقت رکھتی ہے۔ حقیقت کیا رکھتی ہے؟ یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ نہ ہو۔ ہر چیز کی حقیقت کو ناپنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ پیمانہ ہوتا ہے تو بھائی میں ایک مثال دوں، شاید یہاں پہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ محظوظ کریں گے اس مثال سے، جوان شاید اتنا محظوظ نہ ہو اس مثال سے۔ مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دودھ والا ہے جو دودھ میں پانی ملا دیتا ہے۔ یہاں تو شاید مشکل ہو یہ، لیکن ہاں کچھ جگہوں پر ہوتا ہے ایسا بھی، ہمارے جوان سن لیں۔ تو دودھ والا جو ہے وہ دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، اور جب دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، یہ مثال ہے اور ہوتا بھی ہے فی الحال، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ دودھ میں جب پانی ملا دیتا ہے، جو صاحب نظر لوگ ہیں، جو صاحب فہم لوگ ہیں، جو صاحب عقل و خرد لوگ ہیں، وہ فوراً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی تمیز نہیں کر پاتے یہ دودھ میں پانی ملا ہے کہ یہ دودھ ہے یا پانی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی یہ صاحب فہم اور صاحب عقل جو لوگ ہیں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، فوراً وہ اسے منع بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص جو ہے تمہارے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے بھئی، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب صاحبان فہم اور صاحبان عقل اس بات کو روکتے ہیں
ارے لیکن بعضے لوگ بڑے اسمارٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، بعضے لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے، وہ پانی میں دودھ ملا دیتے ہیں، وہ پانی میں دودھ ملا دیتے ہیں، اور دودھ میں ملانے کے بعد، پانی میں دودھ ملانے کے بعد قسم کھاتے ہیں کہ واللہ میں نے جو ہے دودھ میں پانی نہیں ملایا ہے، واللہ میں نے جو ہے دودھ میں پانی نہیں ملایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا وہ اس زمانے کے صدیق بھی بنے گھوما کرتے ہیں۔ ارے بھائی کام بھی کر رہے ہیں اور صدیق کی سند بھی لے رہے ہیں۔ میرا مجمع شاید پہنچ گیا ہو ماشاءاللہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ واقعی یہ ایک مثال یہ اس لیے دیا ہے میں نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے بھی کام کرتے ہیں اور سند بھی صدیق کی لیتے ہیں کہ صدیق ہوں میں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے جب پانی میں دودھ ملاؤ گے تو کوئی کہے گا دودھ میں پانی ملا کے لائے ہو، تو کہے گا نہیں میں نہیں لے کے آیا ہوں، تو وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اصولاً اگر دیکھا جائے کہ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن اصولاً یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ لیکن ہر چیز کی زمانے نے ترقی کری۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو یہ چیزیں مشکل تھی تھوڑی سی، لیکن زمانے نے ترقی کری اور ترقی کرنے تک یہاں تک پہنچ گیا کہ اب کوئی اگر دودھ لے کے آئے تو آپ میٹر ڈالیے اس میں اور پتا چل جائے گا کتنا پانی ہے اور کتنا دودھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، کتنا پانی ہے اور کتنا دودھ ہے، یہ آپ فوراً ہی سمجھ جائیے گا، کیونکہ زمانے نے ترقی کر لی۔ کوئی بھی چیز ہے، اب تو بہت سارے ایسے پروڈکٹ آ گئے ہیں جو اصلی نہیں ہوتے، وہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ میں فیک ہوں، میں ریئل دودھ نہیں ہوں، وہ بتا دیتے ہیں پہلے سے کہ جو ہے یہ تمام چیزیں پروڈکٹ یہ دوسری چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے اور یہ اصلی دودھ نہیں ہے۔ یہ کمپنیوں کی شرافت ہو گئی ہے، لیکن لوگ خریدتے ہیں۔ صلوات پڑھیے عظمت اللہ۔ لیکن ان کو بھی ناپنے کے لیے ایک مشین ہے کہ یہ بھی بتا دے کہ یہ کس کس کیمیکل سے مل کے بنا ہے۔ اچھا، جب ساری چیزیں ناپنے کی مشینیں ہیں تو دین کو بھی ناپنے کے لیے کوئی مشین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی دین کو ناپنے کے لیے بھی کوئی مشین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زمانہ ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے، ہر قانون کے لیے ایک مشین آ گئی ہے، ہر چیز کے لیے، ہر پروڈکٹ کے لیے ایک مشین آ گئی ہے۔ کیا دین مذہب اسلام کو ناپنے کے لیے بھی کوئی مشین آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو وہ کیا ہے؟ رسول آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں دین اسلام کو ناپنے کے لیے کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے، اب اس میں دیکھتے جاؤ کون حق پر چل رہا ہے اور کون باطل پر چل رہا ہے۔ اس میں کچھ اصول بتا دیے گئے ہیں، کچھ قانون بتا دیے گئے ہیں، اس پر ناپتے رہو اور دیکھتے رہو کہ یہ حق پر ہے کہ باطل پر ہے۔ اب یہ دیکھیے، پھر اس کے بعد مسئلہ یہاں تک نہیں رہا، مسئلہ اور آگے بڑھ گیا۔ اب جب آ گئی ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ امامت اور خلافت کے لیے کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ ہم نے جب قرآن کو دیکھا اور قرآن کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا آج مشین سے چیک کرتے ہیں کہ خلافت کسے ملتی ہے اور امامت کسے ملتی ہے۔ اب جب مشین لگائی تو آیت سامنے نکل کے آئی وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے قرار دیا امام کو، ہم نے قرار دیا، یعنی سمجھ میں آیا کہ امامت اگر ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے اسے نہیں بنا سکتے، یعنی بندوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بندوں کے سامنے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امام کو خلق کرے۔
بندوں کے اندر یہ صلاحیت ہے. اب آگے بڑھے, ہم نے کہا چلیے خلیفہ کو بھی چیک کر لیتے ہیں. بھائی اصول ہے نا, بھائی ہر چیز کے لیے مشین ہے, اسلام کے لیے مشین ہے. اب خلافت کے مسئلے پر میں نے لگایا, قرآن کو جب آگے کیا تو ایک آیت نکل کے آئی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روح زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم روح زمین پر خلیفہ بناؤ. نعرہ حیدری. تمہاری بساط نہیں ہے. جعل کا سسٹم پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جعل کا سسٹم پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور جب پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو آپ دیکھیے کہ پروردگار, اب لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ ان کو نہیں مانتے, ان کو نہیں, یہ خلیفہ کو نہیں مانتے, وہ خلیفہ کو نہیں مانتے, وہ خلیفہ کو نہیں مانتے. تو میں ان سے کہوں گا کہ بھائی قرآن سے جو جو مطابقت کرے گا میں اسے مانوں گا, جو جو نہیں کرے گا میں نہیں مانوں گا. اگر قرآن سے کوئی کتاب ملے گی تو میں اس کتاب کو مانوں گا, اور قرآن کی روشنی میں کوئی انسان ملے گا تو میں اسے مانوں گا. اور اگر قرآن کے اور اگر ہی قرآن کے عوض میں یعنی قرآن ہی سے کوئی خلیفہ ملے گا تو میں اسے مانوں گا. اگر قرآن سے کوئی امام ملے گا تو میں اسے مانوں گا. قرآن جو بتاتا رہے گا وہ میں کرتا چلا جاؤں گا. یعنی قرآن کس لیے ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ کو روشنائی یعنی آپ کو دکھائے, آپ کو اس مشین کا کام کرائے. اب پروردگار عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روح زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو ایک اصول قائم ہو گیا دنیا والوں کے سامنے کہ اللہ بناتا ہے, چاہے خلافت ہو اور چاہے امامت ہو, اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. کوئی بنا لو, ایسے بنا لو, کمروں میں بنا لو, یہاں بنا لو, وہاں بنا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے دل چاہے اتنے بنا لو, لیکن جو منسوب من اللہ ہے وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے, وہ صرف اللہ ہی جعل کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جعل کر سکتا. اب جب بھائی بنایا, بنانے کے بعد جیسے ہی اللہ نے یہ کہا کہ بھائی خلافت کا عہدہ جو ہے میں دے رہا ہوں, اب جیسے ہی یہ کہا تو سامنے سے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم اتجعلو فیہا, کیا تو ایسوں کو بنائے گا یفسد الدماء, جو ہے فساد پر جو ہے زمین پر جا کر فساد برپا کرے. اچھا پلٹ کر جو فرشتوں نے کہا ہے وہ اتجعلو کہا ہے, خالقوں نہیں کہا. یہ عربی ہے تھوڑی سی. اتجعلو کہا ہے میں قرار دوں گا. تو انہوں نے جب پروردگار عالم نے کہا انی جاعلو کا میں قرار دوں گا, تو انہوں نے کہا اتجعلو, کیا تو قرار دے گا. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کیا تو خلق کرے گا. آدم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے, یعنی ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی. اس کے بعد وہ یعنی آپ نزاکت دیکھیے الفاظوں کے, اگر نزاکتوں کو آپ سمجھ گئے تو بڑا لطف آئے گا. یعنی اتجعلو کیا تو قرار دے گا. بھائی قرار کیا چیز دیا جاتا ہے؟ وجود کو قرار نہیں دیا جاتا. اگر کوئی وجود بنا رہا ہے تو اسے خلق کیا جاتا ہے. قرار کیا چیز دیا جاتا ہے؟ کہا قرار عہدہ دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی عہدہ ہے, میں کوئی عہدہ دے رہا ہوں تو میں نے کہا میں نے آپ کو یہ عہدہ قرار دیا, یعنی اس عہدے پر فائز کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں لفظ, اب پروردگار عالم جو ہے وہاں فوراً ہی کہتا ہے کہ کیا جو ہے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کیا پروردگار عالم تو ایسے کو زمین پر بھیج رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے اور خون ریزی کرے اور تیری عبادت نہ کرے. تو پروردگار سامنے سے کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون, بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سنیے, اچھا ایک سوال اٹھتا ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ
یہ عہدہ تھا. اچھا اس میں جو ان لوگوں نے کہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تیری تقدیس، اور اس میں بند لفظوں میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ پروردگار عالم ہم میں سے کسی کو جو ہے وہ خلیفہ قرار دیتے. اس سامنے سے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ پروردگار عالم تو اسے امام بنا رہا ہے تو مجھے امام بنا دے، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے تو مجھے خلیفہ بنا دے، بلکہ یہ ایک اظہار خواہش تھی کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں تیری تقدیس کرتا ہوں. پروردگار کہیں نہ کہیں مجھے ہم میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دے. پروردگار عالم نے اچھا ان کا اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں اعتراض یہ تھا کہ زمین پر ایسے کو خلق کرے گا جو زمین پر جا کر فساد کرے، خون ریزی کرے اور تیری عبادت نہ کرے. یعنی یہ وہ تھے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے سیدی صاحب توجہ چاہتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ جو وہ تھا، یعنی جو اشکال تھا کہا جائے، جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جو فساد کرے. اب ایک جملہ میں الگ سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علی اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، جس نے خیبر کو فتح کیا ہو، جس نے خندق کو فتح کیا ہو، جس نے صفین کو فتح کیا ہو، جس نے نہروان میں کامیابی حاصل کری ہو، جس نے اتنے مارکوں کو فتح کیا ہے، اس نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ ایک سوال ہے، اس نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ بھائی جس علی کی ہیبت سے کفار کا پورا لشکر پیچھے ہٹ جاتا تھا، مرب و اندر کو جس نے پچھاڑ دیا ہو، تو عرب کے یہ چند جو ہے ناقوت رکھنے والے انسان، ان کے لیے علی کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ایک سوال ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے یہ سوال کہ کیوں اپنا حق انہوں نے حاصل نہیں کیا؟ حق حاصل کرنا تھا علی کو. سوال کیا ہے وہاں فرشتوں کا کہ پروردگار زمین پر جا کر کیا فساد پیدا کرے گا؟ ایسے کو خلق کر رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد پیدا کرے، جو خون ریزی کرے. علی نے تلوار کو نیام میں رکھنے کے بعد دونوں ملکوں میں خاموشی پیدا کر دیا. اب کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہاں والا بھی کہہ سکے کہ علی نے ایسا کیوں کیا، وہاں والا بھی کیوں کہہ سکے کہ علی نے ایسا کیوں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نزاکتیں ہوتی ہیں. امامت کو خلق کر رہا ہے پروردگار، اور سامنے سے کیا ہو رہا ہے؟ سامنے سے اعلان ہو رہا ہے کہ پروردگار کیا کیوں تو ایسے کو خلق کرے گا؟ تھوڑی دقیق گفتگو ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. سلوات پڑھیے عظمت تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا ایسے کو خلق کرے گا کہ جو زمین پر جا کر فساد. میں کہوں گا علی ابن ابی طالب اگر لوگوں کو مار کر اپنی منصب کو حاصل بھی کر لیتے، علی ابن ابی طالب اگر اپنے منصب کو حاصل بھی کر لیتے، تو لوگ یہ زمانہ شروع میں تو کہتا کہ علی نے یہ غلط کیا، اس کے بعد کچھ لوگ آ جاتے ان کے فیور میں لوگ آ جاتے، کہتے ہیں ان کا حق تھا اور انہوں نے لے لیا، ان کا حق تھا انہوں نے مار کر لے لیا. لیکن اس زمانے کے لوگوں تو وہ خاموش کر لیتے، اس زمانے کے لوگوں کو کیسے خاموش کرتے؟ جنہوں نے جو اعتراض کیا تھا کیا ایسے کو خلق کر رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے، خون ریزی کرے. علی نے صرف تلوار نہیں رکھی بلکہ دونوں جہاں کے لوگوں کو منہ کو خاموش کر دیا. یہ ہوتی ہے امامت. نعرہ حیدری، یہ ہوتی ہے امامت. ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. کس
طریقے سے ہمیں حاصل کرنا ہے. ضروری ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں. اگر معرفت امام ہم حاصل کریں گے تبھی اس معبود حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے. اگر اس تک پہنچنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے امام کی معرفت حاصل کریں. امام کی معرفت بس زحمت آپ کی تمام کر دیا میں. امام کی معرفت بہت ضروری ہے عزیزو. معرفت جب حاصل ہوتی ہے کس طریقے سے معرفت حاصل ہوتی ہے. خور کبھی خیمے کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی خیمے سے باہر آ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں نا, یعنی کتنا سخت لہجہ اور کتنا سخت وہ ہے. جب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ واقعی جہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب جو ہے آئے ہیں بطول کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے. اور ہاں عزیزان گرامی, ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں پر بطول کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے. ضروری ہے کہ ہمیں معرفت امام حاصل ہو. اگر معرفت امام ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہم دعائیں کرا کریں اس فرش عزا پر کہ پروردگار ہمیں معرفت امام حاصل ہو جائے. یہ بہت قیمتی دعا ہے. اگر معرفت امام حاصل ہوگی, اس طریقے سے معرفت حاصل ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کیا عالم تھا جب امام حسین نے تمام حر کے لشکر کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے حر کے تمام جانور کو پانی پلا دیا. اب جب ان کے اندر جان آ گئی, ان کے لشکر کے اندر حر کے, تو امام حسین اب چلنا چاہتے ہیں, اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو حر نے پتا ہے کیا کیا, لگام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ میں مجبور ہوں, اوپر سے حکم آیا ہے کہ آپ جہاں ملے وہاں آپ کو روک لیا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا سخت مرحلہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے, اسقلت کا امک. اے حر, جب یہ جملہ حر نے سنا نا امام حسین نے کہا, تو ایک جملہ پلٹ کر امام حسین کی طرف اس نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد حر نے ایک جملہ پلٹ کر کہا کہ امام حسین سے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی اور عرب کا کوئی انسان ہوتا تو میں یہی جملہ پلٹ کے اس کو لے کر, لیکن اس کے اندر معرفت بطول تھی جو اس کو اس کام کرنے سے روک رہی تھی. حر کون تھا؟ حر کوفے کا وہ جانباز تھا کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حر سب سے مشہور بہادروں میں سے ایک بہادر تھا کوفے سے. اب یہ دیکھیے کہ یہ قافلہ جب کربلا میں وارد ہوا, اور وارد ہونے کے بعد اب یہ تمام منظر جو ہے, جب پانی پلایا جا رہا ہے تو حسین کے سارے بچے دیکھ رہے ہیں. یعنی حر کو جب پانی پلایا جا رہا ہے تو حسین ابن علی کے سارے بچے یہ منظر دیکھ رہے ہیں, اور کہیں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو اس منظر کو دیکھ رہی ہے. بس میں بہت جلدی اپنے مسائل کو ختم کروں گا, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ تاریخ آتی ہے کہ جسے جو ہے 9 محرم کی شب کہتے ہیں. ہاں بس وہ تاریخ نمودار ہوتی ہے. حر 9 محرم کی رات میں کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے, کبھی خیمے کے باہر آتا ہے. ہاں صدائے حسین ہے, ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, آلتش آلتش آلتش. یہ صدا نہیں ہے بلکہ یہ وہ آوازیں ہیں جو حر کو اپنے خیمے میں رہنے نہیں
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے. ہاں یہی آوازیں سننے کے لیے یہاں بطول آتی ہے. ہاں یہی آوازیں سننے کے لیے یہاں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور وہ یہ پوچھتی ہے اے دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بابا پہ رو رہے ہیں. ہاں شہزادی جواب دیتی ہے اے بچی اے میری بیٹی یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں. یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں. بس ہاتھ تڑپ کے یہ کہتی ہے کہ یہ چاہنے والے وہ اس دن کہاں تھے جب مجھے تماچے لگ رہے تھے, جب میرے بابا کو مارا جا رہا تھا, جب میرے امو کا بازو قلم کیا گیا, جب میرے بھائی اصغر کا گلا چھیدا گیا. یہ ہمارے چاہنے والے, یہ ہمارے بابا کے چاہنے والے کہاں تھے. ہاں تاریخ نے کچھ اس طریقے سے رقم کیا ہے. بس میں مجلس کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہر ہے پریشان ہے. اب پریشانی کے عالم میں ہر نے جا کر اب ہر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ہر جب رات میں نکلے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے اپنے گھوڑے لے کر جا رہے ہیں. ہاں گھوڑے لے کر جا رہے تو ہر نے پوچھا کہ گھوڑے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو ہر سے پتا ہے, سامنے والے نے ایک فقرہ کہا پتا نہیں ہے یہ عرب کی اتنی گرمی ہے, یہ گھوڑے بار بار پیاسے ہو رہے ہیں, یہ گھوڑے بار بار پیاسے ہو رہے ہیں. جملہ سنیے گا. ہر نے کہا ان کو کیا تم پانی کہہ رہا, میں بھی ان کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں. بس ہر تڑپ جاتا ہے, کہتا ہے اور کہتے ہیں وہ صدائے حسینی, وہ خیام حسینی سے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے. آلتاش اور تیرا ادا کیا اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا تھا. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. ہاں عزیزو تاریخ نے لکھا ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ حسین کی طرف جانا چاہیے کیونکہ میری وجہ سے ان کے بچوں پر پانی بند ہوا ہے, میری وجہ سے حسین یہاں آئے ہیں. ہاں تاریخ نے لکھا ہے کچھ اس طریقے سے. بس ہم نے اپنا مصائب ختم کر دیا ہے, جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. میں جانتا ہوں وہ کون ہے, میں جانتا ہوں وہ جو ہے امام حسین کون ہے, میں جانتا ہوں ان کی ماں کون ہے, میں جانتا ہوں ان کے بابا کون ہے, میں جانتا ہوں کہ اس کے نانا کون ہے. ہاں عزیزو تاریخ نے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا میں جا رہا ہوں. بس بیٹا پلٹ کے کہتا ہے بابا کیا آپ اکیلے جنت میں جائیے گا, بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے. ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو لیا, غلام بھی آگے بڑھا کہ میں بھی ساتھ میں چلوں گا. غلام کو لیا اور لے جانے کے بعد جو ہے تاریخ نے ایک عجب فقرہ لکھا ہے. اور جب جانے لگے تو ہر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھ دونوں پیچھے کی طرف باندھ دو. تو ہر کے بیٹے نے پوچھا پلٹ کر کہ بابا کیوں؟ کہنے لگے یہی ہاتھ ہے جو حسین کے گھوڑے کے لگام کی فرس پہ گیا. بس میں پڑھ چکا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, میں پڑھ چکا. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کچھ دیر چلے ہر تو ہر جانے کے بعد بیٹے سے کہتے ہیں میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو, میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو. جب آنکھوں پر پٹی باندھ تو بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حسین سے اپنی آنکھیں ملا دوں. یہ جو التش کی صدائیں آ رہی ہیں یہ مجھے تڑپا رہی ہیں.
سنیے گا جملہ، حر پہنچے ہیں، جیسے ہی حر قریب جانے لگے تو ادھر سے حکم ہوا عباس آگے بڑھو، دیکھو حر آ رہا ہے، علی اکبر آگے بڑھو، دیکھو حر آ رہا ہے۔ ہاں حر پہنچتے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا لیتے ہیں، مولا کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہاں معرفت حاصل ہو گئی ہے حسین کو، ہاں حسین کی معرفت حاصل ہو گئی ہے حر کو، ہاں غلطی ہو گئی، اب میرا حسین ہے۔ عزیز و امام حسین نے حر کے دونوں بازو کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک فقرہ کہا، حر میں نے بھی معاف کیا اور میری ماں نے بھی تمہیں معاف کیا، حر میرے باپا نے بھی معاف کیا اور میرے نانا بھی مجھے معاف کیا۔ ہاں تاریخ نے لکھا ہے حر نے جیسے ہی معافی سنی ہے تو حر نے کہا باپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں جنگ کے لیے چلا جاؤں۔ ہاں جیسے ہی جنگ کی اجازت مانگی تو بیٹا آگے بڑھا، بابا میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ ہاں امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو اجازت دی، بیٹا میدان جنگ میں پہنچا۔ میدان جنگ میں جیسے ہی بیٹا پہنچا اس نے جنگ کری، جنگ کرنے کے بعد ایک ملعون نے ایک ایسا تیر مارا کہ حر کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، حر کا بیٹا جو ہے گھوڑے سے گرا اور جیسے ہی گرا ہے تو حر کو جو ہے اس نے آواز دیا، آئے بابا مدد کو آئیے۔ حر یہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگے کہ بیٹے کی مدد کر دے۔ جب حر اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ امام مظلوم پہلے سے موجود ہے، تڑپ گئے حر، اے آقا آپ نے کیوں زحمت کی، اے آقا آپ نے کیوں زحمت کی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے حر کئی جوان کے لاشے پر کئی جوان کا لاشا کئی بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، میں کہوں گا حر یہی شام ہوگی، حسین ہوں گے، اکبر کا لاشا ہوگا، یہ حسین اکبر کے لاشے کو اٹھا رہے ہوں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے جتنے بھی شان حیدر کرار جو بھی عزادار یہاں پر ہیں اور جہاں جہاں بھی ان کے تمام دلی مرادوں کو پوری فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہماری اس عزا کو مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جس طریقے سے جو مومنین یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور کوئی بھی پریشانی میں ان کی تمام پریشانی کو برطرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں حج اور زیارت کے مشتاق ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے یہ کام نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ علم سینٹر کو ہمیشہ علوم آل محمد کا اور نشر علوم آل محمد کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں کسی طریقے سے بھی ان کی مالی حالات خراب ہیں ان کو بہتر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہمارے وقت کے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین